مہمانوں میں سے 2 مہمان ہمارے سامنے تشریف رکھتے ہیں، اور جو سینئر ساتھی ہیں ان کے لیے تو کوئی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے نئے ساتھیوں کے سامنے بھی ظاہر ہے کہ اس طرح سے تعارف تو کسی طرح ہوا ہے، لیکن اب مجھے کہا گیا ہے تو میں جو اس کو ذرا تھوڑا سا بتا دوں۔ اب صحیح ہے جناب؟ اچھا، تو یہاں شاہینہ بھابھی بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ انہیں کامریڈ شاہینہ کہتے ہیں، ہم سب اسے شاہینہ بھابھی کہتے ہیں۔ وہ اسی لیے کہ ہمارا ان سے تعلق جو ہے نا وہ واقعی بھابھیوں اور بہن کی طرح ہے، لیکن یہ کامریڈ رمضان کے ذریعے ان سے واقفیت ہوئی، اور کامریڈ رمضان ہمارے بھائیوں کی طرف جب ہم نے اسے شاہینہ بھابھی کہا ہے تو وہ ہیں تو بہت زبردست قسم کی کامریڈ، مگر یہ ہے کہ ہم بہرحال جب آتے ہیں تو ہمارے لیے شاہینہ بھابھی بھی ہے اور کامریڈ شاہینہ بھی ہے۔ شاہینہ رمضان صاحبہ جو ہے وہ کولنگی کی ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے، کامریڈ رمضان بھی وہی ملازمت کرتے تھے، اور وہاں یونین کی ایکٹیویٹی اور اس طرح سارا میں اس وقت یہ ہمارے جد و جہد میں ہمارے ساتھ شامل ہوئی، اور جو ہے نا ان کی ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کا جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ یعنی کہ وہ ایک معراج تھی کہ انہوں نے کہا کہ زندگی کا ہم سفر بھی ہم ایک کامریڈ کو چنتے ہیں۔ اس وقت کامریڈ رمضان صاحب جو ہے نا ان کی فیملی چونکہ لیاری میں رہتی تھی اور ہم جو انہوں سے واقف تھے، تو وہ جو ایک روایتی ہوتا ہے کہ شادیاں جو ہے نا وہ اپنوں میں کرنی ہیں، اور پھر میمن کمیونٹی جو ہے نا وہ انٹراورڈ ہوتی ہے، وہ باہر نہیں جاتی، تو کامریڈ رمضان نے بھی جو ہے نا وہ اپنے خاندان سے جو ہے نا وہ اس پر بغاوت کی، اور بہت ہی لڑے کہ اس تمنا میں جو ہے نا وہ شادی جو ہے وہ ہمارا ایک اپنا مسئلہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم خیال ہوں گے، اور ایک نظریاتی شخص ہوں، میری ہم سفر بھی جو ہے ایک نظریاتی ہو۔ یہ ان کی ایک جد و جہد تھی، اور اپنے گھر کے اندر بھی اور باہر تو جد و جہد ظاہر ہے کہ کرتے تھے، اور بہرحال جو ہے ہمارے سارے دوست جو ہے نا وہ کامریڈ رمضان کے ساتھ تھے، اور ان کی شادی ہو گئی۔ دونوں محنت کش گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور یعنی کہ بہت ہی جہاں سیاسی جد و جہد میں جو ہے نا وہ زندگی ان کی گزری، وہاں ایک ذاتی زندگی اور معاشی زندگی بھی جو ہے نا ان کی بڑی ایک بہت مشکل اور بہت دشوار گزار اور کٹھن تھی۔ اور خاص طور پر جو ہے نا جب ضیاء الحق کے زمانے میں جب کامریڈ رمضان جو ہے نا پٹ فیڈر کی تحریک میں وہ گئے، 2 دفعہ گئے۔ پہلا جو ہے نا وزٹ میں کامریڈ رمضان کا اور میرا اور حمیدہ گھانگرو سمیت جو ہے نا ہمارے کچھ 2-3 اور مزدور ساتھی تھے، ہم لوگ گئے۔ وہ پہلا وزٹ بڑا خطرناک سلسلہ سارا تھا۔ پھر دوسرے وزٹ میں جو ہے نا کامریڈ رمضان بارہ شامل ہوئے، حمیدہ بھی گئیں، اور ایک کامریڈ آصفر رضوی تو وہ جیل میں گئے۔ تو یہ خیر پٹ فیڈر کا یوں ذکر کرتے ہیں کہ وہاں انہیں کی جو ہے نا وہ طویل جو ہے وہ ایک یعنی کہ جد و جہد رہی۔ وہاں پہ ہمارے ایک مزدور ساتھی بھی ان کے ساتھ گئے تھے، غنی کیا نام تھا وہ کامریڈ، تو وہ بھی اب ضعیف ہو گئے ہیں سلسلہ سارا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ شاعر بھی تھے، محنت کش اور پشتوں کے شاعر تھے، بڑی اچھی شاعری کی۔ لیکن کامریڈ جو ہے جو ہماری بھابھی جو ہے نا شاہینہ بھابھی نے ان جد و جہد میں جو ہے ظاہر ہے کہ جہاں پر ان کے پرعزم رہے، ان کی ایک اپنا بھی جو ہے نا ایک کمٹمنٹ تھی، لیکن اس میں شاہینہ بھابھی کا جو ہے نا بہت بڑا کردار رہا۔ شاہینہ بھابھی جو ہے مختلف تنظیموں میں یہاں پر جو ہے نا پارٹی کی مختلف تنظیموں میں رہی، خاص طور پر انجمن جمہوریت پسند خواتین میں محنت کش ٹریڈ یونینوں کے بھی تحریکوں میں رہی، اور اس کے علاوہ جو ہے سیاسی جد و جہد میں بھی سلسلہ سارا ایک ہم سفر رہا۔ اور یقین جانے کہ وہ جو سہولتیں جو ہے نا اگر قید و بند کی جو ہے اگر کامریڈ رمضان برداشت کرتے تھے، اس سے زیادہ سہولتیں جو ہے نا وہ کامریڈ شاہینہ بھابھی کو جو ہے نا وہ کرنی پڑتی تھی۔ ہم انہیں جو ہے نا ان کے عزم، مستقل مزاجی، حوصلے اور جو ہے نا انتھک جد و جہد پر جو ہے نا وہ سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ اسی جد و جہد کے جو ہے نا وہ اب تک ہیں۔
اب ماشاءاللہ جو ہے نا بچے ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اسی طرح محنت کشوں کی جدوجہد کے ساتھ کامریڈ رمضان اور ان کی ہم سفر کامریڈ شاہینہ بابی جو ہے نا اسی طرح کرتے ہیں۔ تو رمضان کا ذکر اس لیے آیا کہ کامریڈ رمضان جو ہے نا شاہینہ بابی کے بغیر بالکل ادھورے ہیں، اور ان کا ذکر جو ہے نا بنتا ہی نہیں ہے جب کامریڈ رمضان کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کامریڈ شاہینہ کا ذکر کرتے ہیں تو کامریڈ رمضان کے بغیر جو ہے نا کامریڈ شاہینہ بھی ادھوری ہیں۔ یہ ایک تعارف تھا۔ ندیم اختر صاحب جو ہے ان کے متعلق جو ہے کامریڈ ندیم اختر صاحب جو ہے وہ حیدرآباد میں پارٹی کی جدوجہد میں رہے، اور جس طرح خالد زدران صاحب نے کہا کہ حیدرآباد میں جب یہ غالباً 67 کا واقعہ تھا، 67 کا، جب یہ ہے کہ ایوب خان کے خلاف جو ہے نا تحریک کا ایک غبار شروع ہوا، سندھ کے اندر مختلف قسم کی علاقائی تنظیمیں تھیں، تو اور کیا کہتے ہیں حیدرآباد اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے اس کی بھی تشکیل پائی، جس کے لیڈروں میں ندیم اختر صاحب بھی تھے اور جام ساقی بھی انہی سلسلے میں تھے۔ پھر انہوں نے بیڑا اٹھایا کہ ہم جو ہے یعنی مختلف سندھ کی تنظیموں کو جو ہے نا جوڑتے ہیں، اور سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی، جو کہ یعنی کہ اور اس سے پہلے 4 مارچ کا واقعہ ہو چکا تھا۔ 4 مارچ کی جو ہے نا وہ تحریک جو ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو انتخابی فہرستیں تھیں، جو الیکشن ہونے والے تھے، اس میں جو ہے ایک تو سندھی زبان میں وہ لسٹیں بنائی جائیں، اور وہ تحریک اتنی یعنی کہ طاقتور تھی کہ اب شناختی کارڈ میں اردو کے ساتھ اور انگریزی کے ساتھ واحد کسی ہماری کیا کہتے ہیں کسی مقامی زبان کا جو ہے نا ہوتا ہے تو سندھی میں، یعنی کہ آپ دیکھیے کتنی مضبوط جو ہے نا وہ جدوجہد تھی کہ انتخابی فہرستیں بھی سندھی میں اور شناختی کارڈ بھی سندھی میں، اور اس کے علاوہ یونٹ کے خلاف جو ہے نا موومنٹ تھی، بہت بڑا ابھار تھا۔ اس سارے پس منظر میں ایک جو ہے نا طلبہ تحریک ایک پوری 4 مارچ کی، جس پہ وہاں کے کمشنر اسد مسرور احسن کمشنر حیدرآباد تھے، اور انہوں نے بڑی صفاقی سے جو ہے نا وہ کام لی، ان کو کچلنے کی کوشش کی، اور اس کے جو ہے نا وہ لیڈر کے طور پر جہاں پر دوسرے لوگوں نے وہاں جام ساقی کامریڈ جام ساقی بہت ہی ایک زبردست لیڈر کے طور پر ابھرے، اور ان کے پیچھے اور ان کے ساتھ اور ان کے مسلسل جو ہے نا پورا ذہن کامریڈ ندیم اختر کا تھا، اور یہ پوری پارٹی جو ہے نا اس معاملے کو وہ کی، اور اسی پس منظر میں سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی تشکیل پائی، جو سندھ کی ایک بہت ہی مضبوط اور توانا تنظیم تھی اور سندھ کے طلباء کی نمائندگی کرتی تھی۔ پھر جیسا کہ مختلف قسم کے بظاہر نظریاتی اختلافات، لیکن جو ہے نا پس منظر میں حکمران طبقے کی جو ہے نا مختلف سازشوں، انہوں نے سندھ نیشنل فیڈریشن کے اندر دراریں ڈالی، اور پھر بہت ساری تنظیمیں اور اس قسم کی بنی، اور وہی سندھ نیشنل فیڈریشن میں جو ہے نا کامریڈ نذیر عباسی نے بھی شمولیت اختیار کی۔ وہ اس سے پہلے ایک سندھ آزاد ماروڑہ کے تھے، جب جیل میں گئے تو ڈاکٹر اعزاز نذیر اور دوسرے کامریڈوں کے ساتھ جو ہے نا وہ رہے، پھر وہی جیل ہی میں سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جوائن کی، اور اس کے بعد لیڈر رہے۔ تو کامریڈ ندیم اختر کا جو ہے نا ساری تحریک کے اندر جو ہے نا بہت بڑا ایک رول تھا۔ اس کے بعد یہ کراچی تشریف لائے، اور اس وقت جو ہے نا جب کہ نیشنل عوامی پارٹی کا جب اس پر عطاب نازل تھا، اور تو اس وقت جو ہے نا بہت ہی کم لوگ تھے جو کہ نیشنل عوامی پارٹی کو اس وقت جو ہے نا اپنا اون کرتے تھے اور اسے ریپریزنٹ کرتے تھے۔ ان میں نواز بٹ صاحب جو تشریف لانے والے ہیں وہ ہیں، لیکن ان کے ساتھ آفس سیکریٹری جو ہے نا ندیم اختر صاحب یہ تھے، اور نیشنل عوامی پارٹی کے باقاعدہ آفس سیکریٹری، اور اس معاملے میں بھی انہوں نے بڑی ایک صحبتیں جھیلی۔ اس کے بعد لکھنے پڑھنے کے بھی ساتھ رہے اور کرتے رہے، اور ایک روشن خیال جو ہے نا ماہنامہ یا افروزہ تھا، ماہنامہ روشن خیال، جو کہ بہت ساری جو ہے نا ترقی پسند جریدوں پہ جب پابندی لگی تو روشن خیال جو ہے کہ نام سے انہوں نے ایک میگزین کی ادارت سنبھالی۔ ماشاءاللہ ایک دانشور اور ادیب اور بہت اچھے جو ہے نا صحافی اور ایڈیٹر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بہت زبردست قسم کے ایک نظریاتی جو ہے وہ یعنی کہ متحرک حصہ رہے اور اب تک ہیں۔
اور اس میں جو انہوں نے ہمیشہ ایک قائدانہ اور لیڈرشپ کا رول پیدا کیا ہے۔ نواز بٹ صاحب کا بھی جو ہے نا اسی طرح ان کے ذکر رہتے ہیں کہ وہ NSF کی ایک جو ہے نا سرگرم کارکن تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہ پارٹی کے ساتھ شامل ہوئے، اور پھر جو ہے نا انہوں نے جدوجہد کی، اور ان کی جدوجہد بھی جو ہے نا کامرے رمضان اور شاہینہ کی طرح جب ازدواجی معاملہ آیا تو عطیہ بابی، ان کو بھی ہم عطیہ بابی ہی کہتے ہیں، تو انہوں نے وہ بھی ان کی لیڈر تھی NSF کی، تو ان دونوں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا۔ اور عطیہ بابی کا بھی جو ہے نا مسئلہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ نواز بٹ کے خاندان کی طرف سے ان کی مزاحمت ہوئی، لیکن اس میں رمضان ذرا خوش قسمت تھے کہ وہ علیحدہ ہو گئے، لیکن وہ نواز بٹ کی وجہ سے اور ان کی فیملی وجہ سے ان کے تقریباً ایک قسم کی جوائنٹ فیملی کا حصہ بننا پڑا، اور ان کو جو ہے نا بڑی ایک اسٹرگل رہی۔ اور جب نیشنل عوامی پارٹی پر عتاب تھا تو اس وقت جو ہے نا نواز بٹ بھی ان کی ترجمانی کرتے تھے، اور اس وقت جو ہے یعنی کہ پارٹی کے اسپوکس مین یعنی کہ نیشنل عوامی پارٹی میں سمجھے جاتے تھے، تو نیشنل عوامی پارٹی میں ان کی اہمیت بھی ہوتی تھی، اور اسی طرح جو ہے نا اگر جو پارٹی کے مخالفین تھے تو ان کے لیے جو ہے نا وہ ان کی نفرت کا نشانہ بھی جو ہے نا وہ نواز بٹ بنتے تھے۔ اور ایک دفعہ جو ہے نا یہ وہ ان کے اتنے سخت وارنٹ نکلے بھٹو صاحب کے دور میں کہ ان کے پیچھے جو ہے نا بڑی وہ تھی ان کو، لیکن اب چونکہ ان کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی، ان کے چھوٹے بھائی کی شادی تھی۔ چلے نواز بٹ صاحب تشریف لے آتے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے آنے سے پہلے جو ہے نا آپ کا تعارف ہی ہو رہا تھا، اور کیا کہتے ہیں باقی ہم نے ساتھیوں کا تعارف ساتھیوں کا تعارف جو ہے نا میں کر چکا ہوں، آپ کا تعارف جاری تھا کہ آپ تشریف لے آئے۔ میں جو ہوں نا آپ کے ساتھ ساتھ عطیہ بابی کا بھی ذکر کرتا تھا، ہم جب آپ کو دیکھتے تھے تو عطیہ بابی ساتھ تھی، پچھلی میٹنگ میں بھی ساتھ تھی، آج نہیں ہے، اچھا اس کا بھائی آ رہا ہے باہر سے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ بھی اس طرح سے لازم ملزوم ہو جو ذاتی زندگی تو بتائی، اب سیاسی طور پر یہ نیشنل عوامی پارٹی میں جو ہے کیا کہتے ہیں پارٹی کے ترجمان سمجھے جاتے تھے، پولٹ بیورو کے اس طرح سے بنیادی ایک رکن تھے، اور مجھے جو ہے نا ان کی بھٹو صاحب کے زمانے کی ایک گرفتاری یاد ہے کہ ان کے جو ہے نا پیچھے بہت بری طرح لوگ لگے ہوئے تھے، یہ روپوش تھا، اور جب ہم ان کے گھر جاتے تھے تو عطیہ بابی صاحبہ جو ہے نا ہماری خاطر مزارات جو بھی ہے کرتی تھی، ان کا گھر بھی ہمارا جو ہے نا وہ تھا، اور یعنی کہ ایک مرکز ہی تھا۔ اس کے بعد جو ہے ان کے بھائی کی شادی ہوئی، ان کے والد نہیں تھے تو بڑے بھائی کو خاندانی روایت کے مطابق گیانا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا کسی طرح وہ گئے، اور یہ خود دولہا بن گئے، اس وقت سہرا بن گئے، یعنی کہ دولہے کی جگہ یہ گئے، لیکن جو ہے نا وہ کسی طرح پتہ چلا، اور اسی شادی میں ہی جو ہے نا ان کو گرفتار کیا گیا۔ وہ اخباروں میں بڑی جو ہے نا خبر ہے کہ بھئی یہ دینے کے شادی کے دوسرے دن کیا، تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس طرح سے لیکن یہ تھا کہ وہ آپ دولہا بن کے جو ہے نا وہ سہرے میں اسی طرح گئے، اور اس وقت جو ہے نا پتہ نہیں عطیہ بابی کیا تاثرات ہے کہ پہلے وہ یہ دوبارہ جو ہے نا تو بہرحال یہ جیسا کہ میں نے کہا نیشنل عوامی پارٹی میں پارٹی کے ترجمان بھی سمجھے جاتے تھے، اور پارٹی کی پالیسی سے اختلاف رکھنے والوں کی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ایک مخالفت کا نشانہ بھی تھے۔ جیل میں بھی جو ہے نا وہ کافی رہے، مجھے بھی ان کے ساتھ جیل میں رہنے کا تجربہ ہوا جب نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگی۔ ہم لوگ جو ہے نا جیل میں تھے، ہمارے ساتھ شیر محمد مری اور عثمان بلوچ اور معراج محمد خان، اور یہ ایسی جو ہے نا یعنی کہ کافی شخصیت تھی، منظور کچکی سمیت لال بخشرند، اور یہ سارے جو ہے نا ہم لوگ یعنی کہ جیلوں میں ہوتے تھے، اور جیل بھی بڑی انہوں نے جو ہے نا حوصلے سے کاٹی۔ اور میرا یہ خیال ہے اب زمانے کے جو ہے نا یہ اب ہمارے پرانے جو ہے جو کامریڈ ساتھی ہیں ان میں سے جو ہے نا ایک ہے، مجھے نہیں پتہ کہ پولٹ بیورو کے اور کوئی ساتھی جو ہے نا موجود، خفیہ پارٹی تھی ہمیں تو اندازہ نہیں ہوتا کہ کون کون جو ہے نا کس طرح سے، لیکن اس وقت نواز بٹ صاحب جو ہے نا ہمارے سامنے موجود ہیں، اور خاصی جو ہے نا جدوجہد ان کی رہی، اور پارٹی کے بعد لیکن ایک ماشاء اللہ کے دور کے اندر ہمارے کوئی دفاتر نہیں ہوتے تھے، پھر ماشاء اللہ کے دور میں ہم نے کوئی بنائی تھی مزدور طلبہ کسان عوامی رابطہ کمیٹی، اس کے لیے دفتر چاہیے تو انہوں نے اپنے گھر کے پاس دفتر جو ہے
شو مارکیٹ میں وہ ہمارے پورے کراچی کا مرکز تھا، اور اس دفتر کے ساتھ اس دفتر کی ہونے کی وجہ سے بھی انہیں بڑا جو ہے نا اس قسم کا نشانہ جو ہے نا وہ بننا پڑا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک وقت گزرتا ہے اور ہم جو ہے نا کچھ منتشر بھی رہے، اٹھائے کچھ گل نے، کچھ لالا نے، کچھ نرگس نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ تو اب ایک جو ہے نا آج آپ کے سامنے وہ ساری داستان بھی جو ہے نا وہ رکھیں گے، اور آج کی صورتحال کے سلسلے میں جو بات۔ دوستوں اور ساتھیوں، ڈاکٹر جبار خٹک صاحب نے تینوں آج کے ڈسکشن کے ساتھی، موضوع یہ ہے آج کا موجودہ صورتحال میں کیا بیانیہ ہونا چاہیے۔ تو ہمارے یہ تین ساتھی شاہینہ بابی، ندیم اختر اور نواز بٹ صاحب 15 منٹ تک اپنی بات رکھیں گے۔ اس کے بعد دوست جو ہے نا سوالات بھی کریں گے اور کچھ دوست اپنی رائے بھی دیں، کیونکہ یہ ہماری دوسری میٹنگ ہے۔ اس سے پہلے میٹنگ میں یہ سندھ بھر میں دوست کر رہے ہیں، اور مختلف دوستوں کی یہ تجاویز ہیں کہ ابھی دوست جو ہے نا جو سابقہ کمیونسٹ پارٹی میں یا دوسری جگہ کام کرتے تھے، اب وہ مختلف جو ہے نا سیاسی پارٹیوں میں، عوامی ورکرز پارٹی میں، نیشنل پارٹی میں، کچھ دوست پیپلز پارٹی میں ہیں، کچھ شہید بھٹو میں ہیں، ایک آدھ جی ایس این میں بھی ہے۔ تو وہ دوست جو ہے نا اپنے اپنے فرنٹ میں کام کرتے رہیں، لیکن ایک ہم اپنا نیا ایک بیانیہ بنائیں، اور اس سلسلے میں کوئی فورم ہو، کوئی ڈسکشن کا ایک ایسی تنظیم ہو جس میں ہم ہر مہینے بیٹھ کر ڈسکشن کیا کریں، اور جو ہے نا اس پہ جو ہے نا مختلف اپنے خیالات کا اظہار کیا کریں۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ دوستوں کے یہ غلط فہمی دور کر دوں، کوئی سیاسی پارٹی بنانے کے کوئی مقاصد نہیں ہے، کیونکہ دوستوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ہم کوئی نئی پارٹی بنانے کی طرف جا رہے ہیں۔ ادھر لیفٹ کی پارٹیاں بہت ہیں، دوست اسی میں کام کرتے رہیں، اسی کو آگے بڑھاتے رہیں۔ لیکن ایک جیسے مثال ہم نے لیاری عوامی محاذ بنائی ہے، اس میں مختلف تنظیموں کے دوست شامل ہو کر جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس طرح کی اگر کوئی تنظیم آگے جا کے بنے تو ہم کراچی، خاص طور پر سندھ، پورے سندھ کی سطح پر جو ہے نا اس طرح کی تنظیم بنا کر اور مختلف مسائل پر جدوجہد کریں۔ تو دوستو، آج کی یہ تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے شاہینہ بابی نے خود کہا کہ میں ان سے جونیئر ہوں، دونوں سے، سب سے پہلے مجھے کہیں تاکہ میں بات کر رکھوں، تو گزارش ہے آپ سے اپنی بات رکھیں۔ جبار نے بتایا ہم چار تھے، امام علی نازش، جمال نقوی، اعزاز نذیر اور میں۔ چار میں سے تین ہی رہتے تھے اکثر۔ کبھی نازش صاحب جو ہیں وہ کابل چلے جاتے تھے، کبھی ایسٹ جرمنی چلے جاتے تھے، اور کبھی اعزاز نذیر جیل چلے جاتے تھے، کبھی میں جیل چلا جاتا تھا۔ تو باری باری وہ تین رہتے تھے۔ بعد میں جمال چلا گیا جیل 79 میں شاید، تو پھر تو معاملہ ہی پلٹ گیا۔ تو خیر میں آپ کو بات، وہ تو خیر ایسے ہی تذکرتاً بات تھی۔ اصل بات یہ کرنا چاہتا تھا میں کہ آپ میں سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کارل مارکس یا لینن پیغمبر یا خداوند تعالیٰ تھے، تو ان سے ڈسکشن نہیں ہو سکتی۔ ڈسکشن ان سے ہو سکتی ہے جو کارل مارکس کو ایک فلاسفر، سوشولوجسٹ سمجھتے ہیں، جی سائنٹسٹ فلاسفر سمجھتے ہیں، سائنس فلاسفی ہے، تو ایک سوشل سائنٹسٹ سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکشن ہو سکتی ہے، کیونکہ سوسائٹی ایوالو کرتی ہے، سوسائٹی جامد نہیں رہتی۔ ہم کیو ایج میں نہیں رہ رہے۔ کیو ایج کے بعد ہزاروں، 10,000 12,000 سال گزر چکے ہیں۔ سوسائٹی کے مختلف فیز آئے ہیں، جس میں فیوڈلزم بھی ہے، کیپٹلزم بھی آیا ہے، اور اب پوسٹ کیپٹلزم کا ایرا چل رہا ہے۔ تو یہ سارے فیز آئے ہیں۔ اس میں نئے فیز کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ کہنا کہ اگر ہم نے مارکس کو اور لینن کو پیغمبر بنا لیا ہے تو نعوذ باللہ یہ ناممکن ہے۔
کیونکہ ویسے تو اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال نے، کہ نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارد کتاب. پیغمبر نہیں ہے لیکن بغل میں کتاب ہے. کارل مارکس ہی کیپٹل کو کہہ رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ وہ تو اقبال کا فلسفہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی چیز جو کارل مارکس نے بتائی ہے وہ یہ کہ ہم سوسائٹی کے مطابق ایوالو کریں. جس طرح سوسائٹی ایوالو کرے گی، ہم کو اس سوسائٹی کو میٹ کرنے کے لیے، اس کے چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے خود کو ایوالو کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. اگر ہم جامد رہیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. میں یہ چند باتیں صرف اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ ڈسکشن ایک رخ پہ آ جائے. سب سے پہلے شکریہ ساتھیوں کا، خالق زدران بھائی کا، کہ مجھے بولنے کا موقع دیا. میرے سامنے کئی چہرے مجھے وہ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ماضی میں ہم نے کمیونسٹ پارٹی کے کسی نہ کسی محاذ پر تن من دھن کی بازی لگا کر کام کیا تھا اور پوری ایمانداری سے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کیا تھا. ہمارے بہت سے عظیم ساتھیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، دہشت اور بربریت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا اور اپنی جانیں قربان کر دیں. اسی طرح جیسے ابھی جبار بھائی نے ایک تو میرا اتنا تفصیلی تعارف کرایا کہ وہ شاید میں آج سوچ رہی ہوں کہ ہاں میں نے یہ بھی کیا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم مطلب ایسی فیملیاں بھی تھیں جنہوں نے فزیکل اپنے بچوں کی قربانی دی، بھوک، افلاس، تنگ دستی، لیکن اپنی جو کمٹمنٹ تھی وہ نہیں چھوڑی. اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ ہم لوگوں نے جو بھی کیا، میرے تئیں میں سمجھتی ہوں ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا، نہ ہی کسی کے کہنے پر یا کسی کے ورغلانے پر اس راستے کو چنا. ٹھیک ہے، ہمیں راستہ کسی نے بتایا ضرور ہوگا، لیکن ہم نے اپنی مرضی سے، اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ اس زندگی کو اپنے ساتھ، یعنی اب ہم جو جڑے اس زندگی میں وہ اپنی کمٹمنٹ کے حوالے سے جڑے. اس سارے عرصے میں ظاہر ہے کچھ کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی، کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، کچھ اختلاف رائے بھی ہوئے ہوں گے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی ساتھی کے اندر کوئی بے ایمانی، کوئی غداری یا کوئی بدنیتی شامل ہو. ٹھیک ہے، اپنا اپنا طرز تکلم ہوتا ہے یا اپنا اپنا زاویہ نظر ہوتا ہے، اس کو بیان کرنے میں اختلافی نوٹ آ جاتے ہیں، لیکن اس میں کہیں بدنیتی والی بات. آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم تو سمجھ لیں جو بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا چراغ آخر شب والی بات آ گئی ہے. اب ہماری تمنا ہے کہ نئی نسل ہمارے ساتھ شامل ہو اور ہم اپنے ماضی کو اپنی نئی نسل سے متعارف کرائیں اور انہیں آمادہ کریں کہ وہ بھی اس جدوجہد کے راستے پر چل کر کچھ سماجی تبدیلی کے حوالے سے کام کریں، طبقاتی جدوجہد کے لیے آگے بڑھیں. اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ماضی کی جو بہتر تجربے ہیں وہ ہم اپنے نوجوانوں کے سامنے رکھیں اور ماضی کی غلطیوں سے جو ہم نے سیکھا ہے اس کو بھی ان کے سامنے رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر لان تان کریں یا اپنے ماضی کو میں نے اتنا بھیانک بنا کر ان کے سامنے پیش کریں تو وہ نوجوان تو ہم سے دور بھاگیں گے. ٹھیک ہے، ہم ایز اے انسان یہ کہیں کہ ہاں غلطیاں بھی ہوئی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے بہتر تجربوں سے اور بہتر طریقے سے جدوجہد سے یہ بہتر چیزیں سیکھی ہیں اور یہ راستہ اختیار کیا ہے. اب آج بات آ رہی ہے بیانیے کی، موقف کی. ظاہر ہے ہم سب مختلف تجاویز لے کر آپ کے سامنے آئیں گے اور سب کی مشاورت سے کوئی سمت مقرر کر لیں تو وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. دیکھیں، ہم سب مختلف سیاسی پارٹیوں میں کام کر رہے ہیں اور میں نیشنل پارٹی میں کام کر رہی ہوں. میں اپنے اس پارٹی کے بیانیے سے بھی متفق ہوں اور بہت مطمئن ہوں، لیکن ایک تشنگی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو کہنا چاہیے طاقت ہے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف پیکٹس میں موجود ہے.
اور ہم کیوں نہیں تبدیلی لا پا رہے؟ ہم اس لیے نہیں تبدیلی لا پا رہے کہ ہم اس طاقت کو ایک مشترکہ جگہ پر نہیں لا پا رہے. اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک پارٹی، ایک وسیع پارٹی بنا لیں گے، وہ ابھی ممکن نہیں لگ رہا. لیکن کم از کم یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم جو مشترکہ مسائل ہیں، جو عمومی مسائل ہیں، اس کے اوپر ایک موقف اختیار کریں اور ایک بیانی کے تحت کم از کم ایک مشترکہ جدوجہد کی طرف جائیں، بھلے مختلف پارٹیوں میں رہ رہے ہیں. اور جو ہم پارٹیوں میں رہ رہے ہیں اس میں جو کہتے ہیں نا زیر زبر کے فرق کے ساتھ آخر ہماری سمت تو ایک ہی ہے. اس میں اگر ہم اس کو تنازع بنا کے، یا جو کہتے ہیں نا جو فیوڈل سائیکی ہوتی ہے ہماری کہ نہیں جی میں صحیح ہوں تو غلط ہے، تو غلط ہے تو میں صحیح ہوں، یہ والی کھیچتانی کو ختم کر کے اگر ہم جدوجہد کا ایک راستہ اختیار کریں تو ہم ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھیں، ہم جو خواب ماضی میں دیکھتے تھے، آج بھی اس خواب کی تعبیر کے لیے ہم سرگرداں ہیں، اور اس کی تعبیر کے لیے ہمیں مشترکہ مل کر جدوجہد کرنی پڑے گی. اب ہمارے حکمران طبقے جو ہیں اور ان کے آقا اپنے سامراجی گروہوں کے مفادات کے لیے بھرپور تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے ہیں. انہیں یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں کے عوام کی کیا حالات ہیں، کیا زندگی لوگوں کی تلخ سے تلخ ہوتی جا رہی ہیں، انارکی کی طرف جا رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ان کو قطعی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ایسی جمہوری حکومت ہو جس کے آگے یہ سارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ جواب دیں ہوں. لیکن یہ ایسا ہونے نہیں دیتے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ بھائی پڑوسی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے جائیں، لیکن نفرت اور جنگی جنون کو یہاں ہوا دی جاتی ہے. قطعی طور پر نہیں چاہا جاتا کہ بھئی پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات ہوں، بلکہ طرح طرح کے بیانیے اس کے اوپر دیے جاتے ہیں. اب دیکھیں، ابھی جو ایشوز آ رہے ہیں کہ مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے. بھائی ٹھیک ہے، تمہارے ملک کا معاملہ تم سمجھو، مذہب اور ثقافت کو آپ لوگ اپنے اپنے ملکوں کے اندر خود ٹیکل کرو. جو پڑوسی ممالک کی سرحدیں ہیں وہ تجارتی مقاصد کے لیے کھولی جائیں. ظاہر ہے اگر یہ ہوگا تو عوام کی حالت بہتر ہوگی نا. ایک تجارتی آمد و رفت ہوگی تو لوگ سکون سے رہیں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہونے دیا جاتا. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں کہ اگر ملک میں جنگی جنون قائم نہ رہا اور ایک دوسرے سے نفرتیں قائم نہ رہیں تو جو بجٹ، ہمارے ملکی بجٹ کا جو بڑا حصہ دفاعی اخراجات کے نام پہ چلا جاتا ہے، اس میں قدغن لگ جائے گی. ظاہر ہے ہمارا جو بجٹ ہے اس کا زیادہ تر حصہ ہمیں تو عوام کی ویلفیئر اور بہبود پہ استعمال کرنا چاہیے، لیکن طرح طرح کے بہانے اور طرح طرح کی فضا پیدا کر کے اس کو جنگی جنون کے حوالے سے اس کو دفاعی بجٹ میں ضم کیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے عوام کے لیے بہتر صورتحال نہیں ہے. ابھی بھی دیکھیں کہ جو پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات نہیں ہیں، چین کے ساتھ تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. بھئی افغانستان، ایران اور ہندوستان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہاں پہ بھی تو ہونا چاہیے نا. آپ مختلف چیزیں، مختلف سوالات جنم لے کے لوگوں کو کنفیوز کیوں کرتے ہو؟ صرف اس لیے کہ آپ کا دفاعی بجٹ زیادہ ہو. ابھی دیکھیں حالیہ بجٹ جو ہے اس کے اندر بھی کیا صورتحال ہے کہ اس کے اندر 14 ارب صحت کے اوپر ہے، تعلیم کے اوپر 65 ارب ہے، اور دفاع کے اوپر 1523 ارب روپے لگائے گئے ہیں، اور 19 ارب ڈی ایچ اے کے لیے. ڈی ایچ اے جو ان کی عیاشی کا سامان ہے، جو ان کے اللہ تللوں کا سامان ہے. اور اس کے علاوہ دفاعی اداروں کے لوگوں کی پینشن اور دیگر مراعات کے لیے ہمارے ہی بجٹ میں سے چیزیں ادھر استعمال ہوں گی. تو یہ تو سوچیں، یہ تو حد ہے نا زیادتی کی کہ ہمارا ملک ہو رہا ہے دیوالیہ.
दिवालिया बोल के हो चुका है, बस ऐलान करने की देर है। वो ऐलान अभी अनकरीब मुझे तो लगता है हो ही जाएगा। अब देखें महंगाई की क्या सूरत हाल है। हमारा ज़माना था, हमने भी गुर्बत में और तंगी में ज़िंदगी गुजारी, हमारे बच्चे भी फिजिकल भूखे रहे, लेकिन एक आसरा होता था कि भाई रोटी से हम अपने बच्चे को चाय के साथ रोटी दे देंगे या चीनी के साथ रोटी खिला देंगे। आज की जो सूरत हाल है उसमें 65 और 70 रुपए किलो आटा हो रहा है और कहा जा रहा है कि भाई चाय भी बंद कर दो। तो किस तरह से गुजारा होगा? 85 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। अब बताएं कि लोग किस तरह से गुजारा करेंगे? लोग खुदकुशियाँ करेंगे और इस तरह की सूरत हाल जब हमारे मुल्क में हो रही है तो यही होगा कि लूटमार का निज़ाम हो जाएगा और लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हो जाएंगे। क्या? नहीं, देखिए ये शुक्र करने वाली बातें तो गुजर गई। अब शुक्र वाला मसला भी ख़त्म हो गया, अब शुक्र नहीं हो सकता। अभी हमको और आपको एक ऐसा इनकलाबी कदम उठाना पड़ेगा जिसमें जो हमारे मुल्क की जो कानून साज इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। वो ज़ाहिर है मेहनत का शवाब के लिए कोई बेहतरी का नहीं सोच रहे ना, वो सोच रहे हैं कि मुल्क में गुंडागर्दी करके रियासती जो ताकतवर इदारे हैं उनको मजबूत किया जाए और अपनी ही मर्ज़ी के हमारे ऊपर लोग बिठाएं जो हमारी जो कठपुतलियाँ, हमारी जो लोग हैं उसको कठपुतलियों की तरह चलाएं। इसी तरह हमारे इंतज़ामी इदारों का हाल देखें आप। पुलिस और रेंजर किसके लिए है? आवाम के लिए तो नहीं है ना। वो तो डंडाबाजी और अगर कोई हम में से कोई एहतजाज करने के लिए उठता है तो उसके ऊपर तशद्दुद करने के लिए। अभी 2 दिन पहले मिसिंग पर्सन्स के लिए जो ख़वातीन बैठी हुई थी, बच्चे बैठे हुए थे, उनके ऊपर जो बेइंतहा जुल्म हुआ, उनको उठा कर पटका गया। हमें तो शर्म आती है कि यहाँ सिंध हुकूमत जो अपने आप को जमहूरी हुकूमत कहती है उसने क्या काम किया, उसके बाद क्या किया? एक कमेटी बना दी। कमेटी क्या करेगी भाई? सिर्फ ड्रामेबाजी के लिए ना। इसका मतलब है कि आप भी कठपुतली बने हुए हो, आपकी भी डोरियां हिल रही हैं ना ऊपर से, आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। आज हम जो यहाँ पे हैं जमा, तो हमारा तो ये है कि जब मुख्तलिफ तजावीज़ें आ जाएंगी तो हम एक सिमत अगर मुकर्रर कर लें तो अच्छी बात है। और बयानिया जो है ये जैसे नवाज भाई ने कहा कि कोई सहीफ़ा आसमानी नहीं उतरेगा। साइंस और टेक्नोलॉजी में लम्हा ब लम्हा तरक्की हो रही है। हमारे हाथ में जो मोबाइल है इसमें आप 10 मिनट के बाद देखेंगे कोई और नई चीज़ आ जाती है। ज़राए पैदावार, तरीक़े पैदावार, इसमें तब्दीली आ रही है और इस तब्दीली को जो हमारी जो क़ुव्वतें हैं, जो ताकतवर क़ुव्वतें हैं, मुक़्तदरा हल्के हैं, वो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कोई आवाम के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है, वो अपने लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आवाम को ख़याली नारेबाजी के ऊपर लगाया जा रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये शुबा है कि जैसे इमरान खान के ज़रिए अमरीकी साम्राज्य मुर्दाबाद का नारा भी लगवाया गया, अपने ही मफाद के लिए। ऐसा ना हो कि जो ताकतवर इदारे हैं अपने आप को ही गाली दिलवाएं और अपने मफाद के लिए काम करें। कोई भरोसा नहीं कि लेफ्ट का कोई नारा लेके और झंडा लेके हमारे सर पे मुसल्लत हो और पता लगा कि उनको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यही तो मैं कह रही हूँ, जैसे नवाज भाई कह रहे हैं, जितनी फौज को गालियाँ इमरान खान ने दिलवाई हैं किसी और ने नहीं दिलवाई। तो ये इसी बात की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ कि कोई लेफ्ट का नारा लेके भी आगे बढ़ेगा और लेकिन काम वही होगा। इसलिए कि अभी जो फौज की या इन मुख्तदिर इदारों की जो सूरत हाल है, जो अवाम में इनके लिए एक तरह से
تکلیف دہ عمل انہوں نے جو کیے ہیں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، تو لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ اسی لیے کہ ان کے پاس سارا کچھ جو کہتے ہیں نا ہولڈ، وہ انہی کے پاس ہے. ہاں اچھا، اب یہاں موجود جو ساتھی ہیں، یہاں اس میں دیکھیں مختلف صلاحیتیں موجود ہیں. کوئی صحافی ہے، کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ماہر ہوگا، کوئی آئی ٹی کا ماہر ہوگا، سب میں صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن مجھ سمیت کوئی عقل کل نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سب کی صلاحیتوں کو جوڑ کر کوئی حکمت عملی بنائیں اور کوئی سمت بنا کر آگے بڑھیں. دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ جو قافلہ چلے گا اس میں بھی اختلاف ہوں گے. ظاہر ہے میں کبھی کوئی بات کروں گی تو ہو سکتا ہے میں صحیح نہ کروں، یا میں کوئی دوسرے زاویے سے کروں، میرے اور کوئی ساتھی بات کرے گا تو مجھے لگے گا کہ یار وہ غلط بول رہا ہے، یا اس کو ایسے نہیں ایسے بولنا چاہیے. تو ہمیں ماضی کے تجربوں سے یہ سیکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے اختلاف ضرور کرنا ہے، لیکن بڑے قرینے سلیقے سے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم فزیکل تو نہیں مارتے ہیں کسی کو، لیکن اس کی روح کو مار دیتے ہیں. اس لیے اعتماد کر کے ٹرسٹ کر کے آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کو ایک ساتھ لیں، اپنے نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کریں تو ہم ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے. آخر میں فیض کا پہلے بھی میں نے شعر پڑھا تھا، اب بھی اسی کا کچھ حصہ پڑھوں گی. اب جو بھی چاہو چھان کرو، اب جتنے چاہو دوش دھرو، ندیاں تو وہی ہے ناؤ وہی، اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے، اب کیسے پار اترنا ہے. شکریہ. یہ رسمی جملے ہیں شکریہ ادا کرنے کے، زردار صاحب کے، توصیف بھائی کے اور ڈاکٹر جبار خٹک کے، اور ان تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے اور ہم سب کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے گفتگو کریں اور ایک دوسرے سے چیزوں کو اور خیالات کو شیئر کریں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آج ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں پسپائی کی طرف ہیں یا آگے بڑھ رہے ہیں، یا جہاں تھے وہیں ہیں، یا وہاں سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، اور اگر ہمیں آگے چل کے سیاسی طور پر، نظریاتی طور پر کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے کون سا راستہ تلاش کیا جائے، جس کے لیے زردار صاحب فرما رہے ہیں کہ کون سا سیاسی بیانیہ ہونا چاہیے. 15 منٹ کے اندر بہت سی باتیں تو نہیں کی جا سکتی، البتہ چند بنیادی باتیں میں ضرور سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور شاید تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ماضی میں جس قدر آگے پاتے تھے اور ماضی میں جس قدر آگے بڑھ کر فعال کردار ادا کیا کرتے تھے، رہنما کردار ادا کیا کرتے تھے، اب گزشتہ 10 15 20 سالوں سے وہ صورتحال نہیں ہے اور بتدریج ہمارا اثر و رسوخ سیاسی، ہمارا لوگوں سے رابطہ، ہماری سیاسی سرگرمیاں، ہماری مختلف محاذوں پر اپنا تنظیم، یہ تمام چیزوں میں بڑی کمی واقع ہوئی ہے. اور اب جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں اس بات کی الجھن بہت ہے کہ آخر وہ کیا راستہ تلاش کیا جائے کہ جس سے ہم دوبارہ ایک اچھی بائیں بازو کی ترقی پسند اور فعال سیاست کر سکیں. یہ ہے ایکچولی ایشو. جہاں تک ملک کے مسائل کا تعلق ہے تو وہ سب کے سامنے موجود ہے اور اس پر کسی طرح سے بات کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بالکل واضح ہیں. کوئی بھی سیاسی جماعت اگر ایک ملک میں پالیٹکس کرنا چاہتی ہے تو اس کا کیا پروگرام ہونا چاہیے، آج کی دنیا میں یہ بات طے ہو چکی ہے.
یعنی کیا طے ہو چکی ہے کہ معیشت کے اصولوں پہ چلنا چاہیے. معیشت کو کسی فرد کے، کسی ادارے کے یا کسی پارٹی کے اصولوں کے تابع نہیں ہونا چاہیے، اس کو معیشت کے تابع ہونا چاہیے. یعنی یہ بالکل اس کے اوپر دنیا میں اتفاق رائے ہے. یعنی جہاں سے کوئی چیز سستی ملے وہاں سے آپ اس کو امپورٹ کر لیں، اور جہاں آپ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی قیمت اچھی ملے وہاں آپ اس کو ایکسپورٹ کر دیں. اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کون سا ملک ہے، اس ملک کا مذہب کیا ہے، اس سے ہمارے سیاسی اختلاف ہے یا نہیں ہے، نظریاتی یا مذہبی اختلاف ہے یا نہیں ہے. اس سے قطع نظر آپ کو اپنی معاشی سرگرمیاں جاری رکھنی چاہیے، بین الاقوامی تجارت جاری رکھنی چاہیے. اس پر پورے دنیا میں ایک اتفاق رائے ہے، اس پر اب بحث نہیں ہے. اسی طرح سے جہاں تک میری ذاتی رائے ہے، اس پر بھی اتفاق رائے ہے کہ ملک میں ایک جمہوری نظام کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی آئین ہونا چاہیے. وہ آئین جو ہے اس ملک کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو، تمام طبقات کے، تمام قومیتوں کو، تمام نقطۂ نظر رکھنے والوں کو کی نمائندگی کرتا ہو وہ آئین، اور اس میں تمام اداروں کے دائرہ کار کا تعین کر دیا گیا ہو، اور اس میں آگے تبدیلی لانے کے مواقع موجود ہوں، اور لہذا آئین کی اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. یہ بھی طے ہو چکا ہے، اس پر بھی کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. بالکل اس کے ساتھ یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ حقوق انسانی پر مکمل عمل ہونا چاہیے، جس کا کہ تمام ملکوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حقوق کے انسانی جو ہے اپنے ملک کے اندر مشروط ہو یا اس میں تفریق ڈالی جائے کہ اگر مسلمان ہے نہیں ہے تو وہ ملک کا صدر نہیں بن سکتا. اسی طرح سے کوئی کسی بنیاد کے اوپر، رنگ، نسل، صنف کی بنیاد کے اوپر تفریق نہیں کرنی چاہیے. ریاست کے تمام شہریوں کو مساوی اور یکساں حقوق ملنے چاہیے. اس پر بھی اتفاق رائے ہے. یہ بھی ایک بیانیہ ہے، اور کیا بیانیہ ہوگا. بالکل اسی طرح سے یہ بیانیہ بھی ہے کہ ملک میں صنعت کاری ہونی چاہیے، پیداوار کے زیادہ مواقع ہونے چاہیے، سیاسی استحکام ہونا چاہیے، غریب طبقات کو، کمزور طبقات کو ترقی کے زیادہ سے زیادہ فوائد منتقل کیے جانا چاہیے، ٹرکل ڈاؤن کرنا چاہیے. یہ اس پر بھی کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک آج کی جدید دنیا کا، ایک مہذب دنیا کا ایک بیانیہ موجود ہے. اب وہ بیانیہ پاکستان میں نہیں چل رہا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. وہ کیوں نہیں چل رہا ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ کیوں نہیں چل رہا ہے، کیا اسباب ہیں، کون سی قوتیں اس میں رکاوٹ ہیں، وہ بھی معلوم ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بائیں بازو کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ایشو یہ ہے کہ یہ باتیں تو ہم پہلے بھی کرتے تھے، اور ماضی کی تمام جمہوری تحریکوں میں ہمارا بہت بڑا کردار ہوا کرتا تھا. نیشنل عوامی پارٹی سے لے کر جتنی بھی آمریتیں آئی ہیں اس کے خلاف بائیں بازو کے لوگوں نے، کمیونسٹوں نے، ترقی پسند لوگوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے اور بے تحاشا قربانیاں دی ہیں، جس کی وجہ سے آج جو بھی حقوق حاصل ہیں پاکستان میں عوام کو، یا جتنی بھی آئین کی حکمرانی ہے اس میں ہم لوگوں کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ ہم پہلے سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن اب جو پسپائی ہے تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اب ہم یہ تمام چیزیں جس پر اتفاق رائے ہے، اسی اصولوں پر ہم ماضی میں بھی کام کرتے رہے ہیں، تو اب ہم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ یہ ہے ایشو. یعنی یہ ایشو نہیں ہے کہ مسائل تلاش کیے جائیں کہ کیا ہے. ابھی میں نے جو 4 5 6 نکات پیش کیے، اس پر تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے. وہ تو جب آپ کی حکومت آئے گی پھر اس کے بعد جا کر آپ کیسی سوشلزم قائم کریں گے یا انقلاب برپا کریں گے، وہ بہت دور کی بات ہے. لیکن فوری سیاست کرنے کے لیے تو وہ چیزیں موجود ہیں، نکات موجود ہیں جن پر اتفاق رائے آج سے نہیں پہلے سے ہے. اور مہذب دنیا میں، ترقی یافتہ دنیا میں، جدید دنیا میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تو آج کی دنیا میں اس کے اوپر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. تو اور یہی کام ہم ماضی میں بھی کرتے آئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم بڑے ریلیونٹ رہے، اب ریلیونٹ کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے ایشو. اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. وہ بیانیہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بیانیہ تو موجود ہے سامنے. ماضی کا بیانیہ جو ہے وہی بیانیہ آج بھی چل رہا ہے. سیاسی بیانیے کی بات کر رہا ہوں، معاشی بیانیے کی بات کر رہا ہوں، پڑوسی ملکوں سے تعلق کی بات کر رہا ہوں، وہ وہی ہے. کیا وجہ ہے کہ بائیں بازو ریلیونٹ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ دنیا میں کہیں کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہو گئی ہیں جس کا ہمیں پورا ادراک نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم موجودہ سیاست میں جو ہمارے نعرے ہیں یا جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ہم پرانے نظریاتی اصطلاحات کے ذریعے سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں, اس کا جائزہ لیتے ہیں, وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اب یہاں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ بھئی دنیا کیا بدلی اور ماضی کی دنیا کیا تھی اور جدید دنیا کیا ہے. ماضی کی دنیا کی سیاست میں اور 21ویں صدی کی جدید دنیا کی سیاست میں کیا فرق ہے. وہ فرق جب تک نہیں معلوم ہوگا ہم اپنی موجودہ سیاست کو نظریات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کر سکیں گے. ہم ڈے ٹو ڈے پالیٹکس میں بڑی انقلابی باتیں تو کریں گے لیکن وہ ہو نہیں سکے گا, ہم فعال نہیں ہو سکیں گے. یعنی ہماری الگ ایک شناخت نہیں رہ سکے گی. یعنی ہم ایک جمہوریت پسند کے طور پر تو ہماری شناخت بہت ہو جائے گی یا ہے بھی, اور ہم ہیں بھی جمہوریت پسند, لیکن ایک بائیں بازو کے حوالے سے جو شناخت ہے وہ حوالہ آپ کو نہیں ملے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ فرق کو دیکھا جائے کہ ماضی میں جو ہم سیاست کرتے تھے وہ دنیا کیا تھی. اب اگر آپ لوگ بہت بور نہیں ہو تو میں ایک چھوٹا سا ایک فرق بتانے کی کوشش کروں گا جو ماضی کی دنیا کا اور آج کی دنیا میں فرق ہے. میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ وہ بہت ٹیکنیکی گفتگو ہوگی, اس کے لیے لمبے مباحثوں کی ضرورت ہے اور کئی سیریز میں مباحثے ہونے چاہیے, پھر تو بات بنے گی. 15-20-25 منٹ میں یہ بات مکمل نہیں ہو سکتی. فرق صرف ایک بتاتا ہوں میں آپ کو جو میں سمجھا ہوں اور میں بالکل غلط سمجھ سکتا ہوں. حقوق دینا شروع کیے انہوں نے تاکہ لوگ اس کا حقوق کا فائدہ اٹھا کر اپنی ان کی زندگی میں اضافہ ہو, طرز زندگی تبدیل ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں خرید سکیں. جو قلت کا معاشرے میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ چونکہ محرومی بے تحاشا تھی اور امکان نہیں ہوتا تھا کہ کوئی تبدیلی رونما ہو سکے گی, کیونکہ بے تحاشا کارخانے تو لگے ہوتے تھے لیکن وہ کروڑوں لوگوں کو کی ضروریات نہ پوری کرتے تھے, نہ کارخانے داروں کو, نہ حکومتوں کو, نہ ریاستوں کو, نہ اشرافیہ کو. عام لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی, لہذا عام لوگ ان کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے, وہ غلام تھے. جب وہ دور تھوڑا آگے بڑھا اور ٹیکنالوجی کا 50 کے بعد سے ٹیکنالوجی نے پیداوار میں ایک تیز رفتاری ہم اس کا عمل شروع کر دیا اور بہت تیزی کے ساتھ چیزیں بننے لگی. جہاں 12,000 لوگ کام کرتے تھے وہاں 2,000 لوگ کام کرنے لگے. جہاں 12,000 لوگ 10,000 کوئی چیز پیدا کرتے تھے تو وہاں وہ 25,000 پیدا ہونے لگی. اگر اس کی کاسٹ جو تھی 100 روپے تھی تو وہ گھٹ کے 50 روپے ہو گئی. تو اب یہ ضرورت پڑی کہ جب اتنی زیادہ ٹیکنالوجی نے انقلاب برپا کیا ہے تو قلت کا معاشرہ رفتہ رفتہ کثرت کے معاشرے میں تبدیل ہونا شروع ہوا. اب جب کثرت کے معاشرے میں تبدیل ہونا شروع ہوا تو پیداواری طاقتوں کو یا پیداواری عمل میں حصہ لینے والی طاقتوں کو یہ ضرورت پڑی کہ وہ صارفین کا خیال کریں, وہ عام آدمی کی قوت خرید کو بڑھائیں. تو پھر وہ ان کا باس ہو گیا. عام آدمی کو اس نے اپنا غلام سمجھنے سے ہٹایا اور اس کو اپنا باس سمجھنے لگے کہ یار چلو ان کا خیال کرو, ان کے بغیر تو ہماری چیز بکے گی نہیں. پھر مزید ٹیکنالوجی نے اضافہ کیا. کب سے کیا؟ سن 1990 کے بعد سے, 94 کے بعد سے, جب انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل اور نے پورے کا پوری دنیا کو کیپچر کر لیا اور بے تحاشا تیز رفتاری سے پیداوار ہونی شروع ہوئی اور دنیا انٹیگریٹ ہو گئی, ایک دوسرے سے جڑ گئی اور ہر ملک نے علیحدہ علیحدہ پیداوار کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے منسلک ہو گئے. تو پھر اتنی ہیوج پیداوار ہونے شروع ہو گئی کہ امریکہ چین میں انویسٹمنٹ کرتا ہے, چین امریکہ میں کرتا ہے, ایک ملک 6 ملکوں میں اپنے یونٹ کو تقسیم کرتا ہے, وہاں سے چیزیں لیتا ہے, بناتا ہے اور دنیا میں بیچتا ہے. تو اب کیا ہوا کہ اتنی زیادہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں اور اتنی زیادہ مقدار میں, اتنے زیادہ برانڈس میں اور اتنی زیادہ اکثریت میں ہونی شروع ہو گئی کہ جو صارف تھا پہلے غلام تھا, پھر باس بنا, اب خدا بن گیا. اب آپ کے اور میرے رات کو آپ اپنی ٹی وی کھولیں تو وہ آپ سے درخواست کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز خرید لیں. آپ کو سونے نہیں دیتا, اتنی خوشامد ہو رہی ہوتی ہے, مختلف قسم کی برانڈ کی خوشامدیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ خرید لیا کہ آپ نے پھر اپنا موبائل آن کیا, اس پہ آ رہی ہے ریکویسٹ کہ پلیز یہ 10% ڈسکاؤنٹ ہے, یہ لے لیجئے, ایک لے لیجئے, ایک فری لے لیجئے. یعنی وہ
18वीं सदी के इनकलाब के बाद जिसको गुलाम समझा था, जिसको तुम तनख्वाह भी नहीं देते थे, 12-12, 14-14 घंटे काम लेते थे और पैसे भी इतने देते थे कि वो ज़िंदा रह सके, तो आज अब तुम उसके घरों में जा रहे हो, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, अब लोगों को तालीम देना, अब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाना, अब इनकी ज़रूरत होती जा रही है। तो हम किल्लत के माशरे के सियासत करने वाले हैं। अब हमें एक ऐसे माशरे की सियासत करनी होगी जो कसरत का माशरा बन रहा है, जिसमें लड़के जो हैं वो इंटरनेट के ज़रिए से लाखों रुपए महीना ऑनलाइन बैठ के कमा रहे हैं। पाकिस्तान में 13 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन हैं और टेलीफोन है। दुनिया की कई अरब आबादी इंटरनेट से एक दूसरे से जुड़ी हुई है और सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रही है और स्मार्टफोन को इस्तेमाल कर रही है। और घर बैठे हुए वर्क फ्रॉम होम से लोग अमेरिका में, बरतानिया से एक दूसरे के मुल्कों में काम कर रहे हैं और उनके अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं। अब पूरी दुनिया में चीज़ें तब्दील हो गई हैं। अब इस कसरत के माशरे में हमें सियासत के लिए बहस करनी चाहिए कि हमारी क्या सियासत होनी चाहिए। ये कसरत का माशरा क्या हो रहा है, किन नए तबकात को जन्म दे रहा है, वो तबकात पढ़े लिखे हैं, उनकी किस तरह से उनका इस्तेसाल किया जा रहा है, किस तरह से हम उनको अपनी तरफ एट्रैक्ट कर सकते हैं। हम उनको अचानक ये नहीं कह सकते कि आप सब कुछ छोड़कर हमारे पास आ जाओ, वो नहीं आएंगे आपके पास। कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख, कोई 50,000 आज नहीं कमा रहा है तो कल कमाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये अब मजमूई तौर पर दुनिया की एक ज़रूरत बन गई है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हारा पैदावारी निज़ाम चलेगा ही नहीं। तो लिहाजा ये अब हमें पहले तो किल्लत के माशरे के बाज़ नारों से अपनी जान को छुड़ाने के बारे में गौर करना पड़ेगा। ये मैं हमेशा कहता हूँ और लोग मेरे भाई बाजू के दोस्त मुझसे बहुत नाराज़ होते हैं। अरसे दराज तक तो मेरा तकरीबन बरादरी से बाहर ही रखा। अब जब परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है कि भाई क्या किया जाए, तो गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है कि क्या चीज़ को आपको करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था, फिर पता नहीं सरदार साहब 15 मिनट हो गए, 2 मिनट और ले लूँ, 13 मिनट है। पहले मैंने ये बात कही थी आज से 15 साल 20 साल पहले कि भाई ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक अच्छा अमल है। पूरे हमारे बाएं बाजू के 99% दोस्तों ने इस कदर मुझसे मुज़ाहमत की कि मुझे शर्मिंदगी शुरू हो गई। मैंने कहा कि शायद मैं ये जदीद जो साम्राज्य निज़ाम है, न्यू कॉलोनियल एक एरा आ रहा है, इन द गार्प ऑफ कवर में आ रहा है ग्लोबलाइजेशन के, कहीं मैं उसके चक्कर में तो नहीं फंस गया। लेकिन वो नहीं माने। मैंने कहा देखें, ग्लोबलाइजेशन जो है वो मगरिब की मजबूरी बन गई है और उस मजबूरी इसने खुद ग्लोबलाइजेशन क्रिएट नहीं किया है। टेक्नोलॉजी की मोड ऑफ प्रोडक्शन ने इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी है कि दुनिया अब एक सिंगल इकोनॉमिक इकाई में कन्वर्ट हो रही है, ग्लोबलाइज्ड हो रही है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ रही है, पैदावार में भी, तकसीम में भी और कंजम्पशन में भी। तीनों चीज़ों में एक दूसरे पर डिपेंडेंस बढ़ रही है, तो इंटरकनेक्टेड हो रही है वर्ल्ड। और इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड को ही हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड कहते हैं और इसका एक जुमला कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो रही है, जिसका इकोनॉमिक जो मैनिफेस्टेशन है वो है WTO। और WTO के तहत मैंने कहा कि आप गौर करें कि सिर्फ 5% आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं जो चीज़ें आपके मुल्क में आती हैं, और सिर्फ जो आपकी बुनियादी हसास सनतें हैं आप उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, बाकी हर एक सनत को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। तो मैंने ये अर्ज़ करने की कोशिश की थी कि देखें, ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में तीसरी दुनिया के और गरीब मुल्कों की जो मसनूआत हैं वो यूरोप और अमेरिका में की मंडियों को कैप्चर कर लेंगी। तो ये बेहतर हो रहा है। अगर आप जिसको साम्राज्य समझ रहे हो, ये तो उसकी तबाही का बंदोबस्त हो रहा है और आप बहस कर रहे हैं कि यार ये तो एक नया शिकंजा है जिसके अंदर लोगों को झगड़ा जा रहा है, कौमों को। मैंने कहा ऐसा नहीं है। दुनिया चूँकि हमने पुरानी सियासत कर रहे थे, लिहाजा हम ये समझ ही नहीं रहे थे कि कभी साम्राज्य की वो शक्ल भी ख़त्म हो सकती है जिस शक्ल के ख़िलाफ़ हमने जद्दोजहद की थी। हम ये समझते हैं कि उस साम्राज्य हर दफ़ा नए शक्ल में हमारे सामने आता रहेगा और आखिरी वक्त तक आता रहेगा, जब तक कि क़यामत नहीं आ जाती या हमारे अल्फाज में इनकलाब नहीं आ जाता, उस वक्त तक आता रहेगा। अब बताइए, इस पर अगर अड़ के बैठ गए तो उसमें क्या हुआ कि अमेरिका का तो पूरा
मीशत बैठ गई उसकी। पूरी चाइना ने, इंडिया ने और दूसरे मुल्कों की मीशतों ने, उनकी सस्ती मसनूआत ने पूरे अमेरिका को और यूरोप पर गलबा हो गया। आज भी जिन दोस्तों का कभी अमेरिका में जाना होता है या हमारे अजीज़ों अकारीब रहते हैं, आप उनसे पूछें कि हर चीज़ वहाँ चीनी होती है या तीसरे दुनिया की होती है, बांग्लादेश की होती है, पाकिस्तान की तो खैर जाती नहीं है, इंडिया की जाती है, वियतनाम की जाती है, इंडोनेशिया की जाती है, लाओस की जाती है, कम्बोडिया की जाती है, साउथ अमेरिका की जाती है, कि मुख्तलिफ मुल्कों की जाती है। इन्वेट कर दिया क्योंकि आप 5% से ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकते WTO के सिग्नेटरी होने की वजह से, ज़्यादा सब माल चला गया। उसी के रद्द अमल में ट्रम्प पैदा हुआ था, जिसने अमेरिकन नेशनलिज्म उभारा कि यार ये क्या कर रहे हो। फिर मैंने अपने कम्युनिस्ट दोस्तों से कहा, देखिए आप उस वक्त मेरी बात नहीं मान रहे थे, तो आप कामरेड ट्रम्प आ गए। तो करेंगे यार कामरेड ट्रम्प आ गए, ये आपने हमेशा एक अजीब बात करते हैं और परेशान कुल किस्म की गुफ्तगू करते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा नज़रियाती तौर पे बहक चुके हैं। मैंने कहा कि नहीं यार, आप ज़रा मेरी अर्ज सुन लें 5 मिनट के लिए कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि कामरेड आ गए। मैंने कहा देखें, मैं और आप हमेशा कहते हैं ना कि कौमी सरमायादार जो है उसका किरदार बड़ा अच्छा होता है और उसकी हिमायत करनी चाहिए। कहेंगे हाँ कहते हैं। मैंने कहा कि ट्रम्प जो है उसको अमेरिका के एंटरप्रेन्योर्स ने, अमेरिकी सनतकारों ने, अमेरिकी कारखानेदारों ने सपोर्ट किया है, क्योंकि चीनी और तरक्की पजीर मुल्कों की मसनूआत की वजह से उनकी 70,000 सनतें अमेरिका की बंद हो गई। तो वो कौमी सरमायादार को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौमी सरमायादार उसकी पार्टी को फंड कर रहा है, तो वो तो हमारे ही कॉमरेड ही हुआ ना, और क्या हुआ। फिर मैंने कहा कि जो ब्लू कॉलर लेबर है, जो कारखाने में काम करती है, वो जो है रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करती है, ट्रम्प को, उसने वोट भी किया है, पूरा मैंने डेटा निकाला। और जो वाइट कॉलर है वो डेमोक्रेट को सपोर्ट करती है। तो किसका मतलब क्या हुआ कि मेहनतकश तबका भी, चूँकि उसका सरमायादार सनतें बंद हुई तो वो भी बेरोजगार हो गया, तो उसने भी वोट किया। मैंने कहा फिर मेहनतकश तबका भी उसके साथ है। कहें हाँ ये तो है, क्योंकि वोट किया उसने। फिर मैंने कहा कि ज़राअत के पेशे से सबसे ज़्यादा किसानों ने साउथ के वोट दिया है ट्रम्प को। कहेंगे हाँ। मैंने कहा देखिए किसान भी उसके साथ है। मैंने कहा आप आगे चलते हैं, जो कान में मजदूर करने वाले लोग हैं कानकनी के, उन्होंने भी उसको वोट दिया है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है कि आलूदगी की वजह से कोयले से तवानाई नहीं बननी चाहिए, तो वो उसके खिलाफ हो गए। तो वो कानकुनों के साथ जो है वो भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये बताइए कि ट्रम्प ने तो हमारे एजेंडे पे काम किया है ना। अब मुसीबत ये है कि वो एजेंडा ना अमेरिका में चला, ना अब यहाँ चलेगा, ना दुनिया में चलेगा। दुनिया आगे चली गई, इसीलिए वो रद्द अमल में ट्रम्प साहब तो आए लेकिन वो चले गए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी हमें थोड़ी सी बात बुनियादी चीज़ों को रिविज़िट करना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए कि हर वक्त आँख बंद करके मगरिब को के ऊपर लान तान का सिलसिला थोड़ा कम कर देना चाहिए और थोड़ा सा तवाज़ुन रखना चाहिए कि जहाँ उनकी पॉलिसी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो वहाँ मुज़ाहमत की जाए। और हर वक्त उनको ये ना समझ लिया जाए कि वो लिख दिया गया है कि साम्राज्य तबाही लाता है, तो अब उसको, अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आखिरी सांस तक उसको बुरा भला कहता रहूँ और अपनी फॉलोअर्स को भी उसकी तालीम दूँ। ये एक तो इससे निकल जाए। दूसरा, एक हमें पहले भी मैंने कहा था कि IMF को बुरा भला कहना किसी को तर्क कर देना चाहिए। उसका एक सर्द जंग में किरदार था। सर्द जंग में जब रूस पैसे देकर भूल जाया करता था तो हर मुल्क चाहता था कि रूस के हल्के में जाए ताकि उससे पैसे ले ले। वो बेचारे हमारे तरह के दरवेश लोग थे, उन्होंने पैसे दिए, कौमी आज़ादी की तहरीकों को पैसे दिए। हिंदुस्तान ने उसके 70 अरब डॉलर ख़त्म खा लिए। साहब सोचिए, 1-2 रुपए भी नहीं। और क्यूबा को चलाया, से दुनिया के तमाम सोशलिस्ट ब्लॉक के मुल्कों को उसने सपोर्ट किया। तो उस वक्त जो था IMF को इस्तेमाल किया जाता था सियासी मकासद के लिए, अमेरिका की तरफ से जकड़ने के लिए। अब वो कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, या IMF का वो रोल नहीं है। आप IMF के पास जाएंगे तो आपसे शराइत लगाएंगे और अगर पूरी कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आप मत जाइए, आप मत लीजिए उनसे पैसे। तो एक तो ये है कि IMF को भी गैर ज़रूरी तौर पर बुरा भला भी नहीं कहना चाहिए। इस तरह से बहुत सी चीज़ों के बारे में अपने रवैये में और अपनी पुराने नारों में तब्दीली लानी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम उन नए तबकात को तलाश करें कि जो अब वजूद में आ रहे हैं, जिनके साथ हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। हमारा नया प्रोग्राम क्या होना चाहिए? नए प्रोग्राम की बुनियाद ये है कि मेरे ज़ाती राय में जमहूरियत होनी चाहिए, हुकूक इंसानी होनी चाहिए, तमाम मुल्कों के साथ बेहतरीन और दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी
कितने नए जो नए नौजवान लड़के लड़कियां पैदा आगे बढ़ाए हैं, उनको अपने फ़ोन में लाने के लिए उनके मुताबिक कोई प्रोग्राम देने की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करना चाहिए। इसी तरह से समाजी जो पसमानदगी है और माशी पसमानदगी है, उसको दूर करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर हम क्या बेहतर प्रोग्राम दे सकते हैं लोगों को, वो देनी चाहिए। और इससे पहले जो मैंने बयान किया कि 4-5 बुनियादी नुकात हैं जो जिस पर हम हमेशा से पॉलिटिक्स करते हैं, अगर हमने एक नज़रियाती कोई एक रास्ता समत को तय कर लिया कि किल्लत के माशरे से कसरत के माशरे की सियासत का रुझान अपने अंदर पैदा कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि नई दुनिया का आवाम भी हमारे साथ जुड़ जाएगा, नौजवान भी हमारे साथ जुड़ जाएगा, औरत भी हमारे साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि वो कई समझ लेंगे कि ये जो नई दुनिया वजूद में आ रही है, ये लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और नारे वही हों जो हम अभी लगा रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की ज़रूरत है, उसमें दुनिया में इत्तेफाक राय है। तो मेरा ये अर्ज़ है कि ऐसी महफिलें सजनी चाहिए और स्पेशलाइज्ड गुफ्तगू होनी चाहिए कि किन नुकात किए कि एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करके कोई प्रोग्राम को फार्मुलेट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम अभी बात कर रहे थे 18वीं सदी की, 19वीं सदी की। 1848 में कार्ल मार्क्स ने मैनिफेस्टो लिखा एंजल्स के साथ मिलकर, और उसका आखिरी जुमला ये था कि दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ, यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज। तुम्हारे पास गंवाने के लिए सवाए बंदिशों के, सवाए चेंज के और कुछ है ही नहीं। तो होता ही कुछ नहीं था मज़दूर के पास। ठीक कह रहा नदीम, वो बेचारा मज़दूर 12 और 14 घंटे काम करता था मैनचेस्टर के मिलों में, और उसके बाद उसको इतना मिलता था कि वो ज़िंदा रह सके और अपनी अगली नस्ल को पैदा कर सके। अब ये मज़दूर तो बदल गया है भाई। मैंने भी देखा है, मैं गवाह हूँ। रमज़ान को शायद याद होगा कि लांडी की मिलों में 18,000 मज़दूर थे एक मिल में, दाऊद टेक्सटाइल में। एक वक्त में एक मिल में 18,000 मज़दूर थे। 16,000, 18,000, 14,000 मज़दूर आम बात थी। ये मेरे सामने की बात है। यहाँ हमारा मजीद भाई बैठा है शायद कहीं, उसको याद होगा 1963 में एक प्रोफेसर महबूब के साथ मिल, उस वक्त वो था हमारा साथी, वहाँ मंगापीर रोड पर लीड कर रहा था मज़दूरों को। तो लड़ाई किस बात की थी? 2 रुपये 12 आने की दिहाड़ी होती थी। 3 रुपए की दिहाड़ी करने के लिए यानी 4 आने की लड़ाई थी, जो मज़दूरों ने 63 दिन लड़ी है। 63 दिन हड़ताल हुई है। ये बैठा पीछे मजीद पर, उसको याद है। मुझे इसलिए याद है कि मैं सप्लाई करता था। मैं और हमीद छापड़ा मर गया बेचारा हमारा दोस्त। हम रात को बंद हो के और उसके प्रेस में छापते थे, और सुबह शहरी के वक्त जाके मैं पहुंचा देता था वो पैम्फलेट। तो मुझे ये इसलिए याद है। तो ये 4 आने की लड़ाई थी। वो 4 आने नहीं मिलते थे, वो इसलिए कि थे ही नहीं। आप जब 4 आने फी मज़दूर खींचेंगे तो सरमायादार की जेब में क्या रहेगा? अब तो दुनिया पलट गई है भाई। दुनिया इस तरह पलट गई है कि सरमायादार अब ख़त्म होता जा रहा है। अभी आप पता नहीं आप में से जब्बार ने नोट किया होगा, इसकी फील्ड है, जानता होगा। अभी ये ट्विटर को ख़रीदने की बात हो रही थी। 3% शेयर जो थे उसके, सिर्फ 3% शेयर जो ख़रीद रहा था, जी एलन, 44 बिलियन डॉलर में, 44 अरब डॉलर में 3% शेयर होल्डर था। मैं अमेरिका में कुछ दिन रहा हूँ। उस ज़माने में, आज से 20 साल पहले की बात है, उस वक्त वहाँ 700 कंपनियाँ ऐसी थीं जिनका कोई सरमायादार नहीं था, कोई मालिक था ही नहीं। सिंगर, मैं आपको मिसाल देता हूँ, सिंगर का कोई मालिक नहीं है। उनके ख़ानदान वालों के पास, सिंगर के ख़ानदान वालों के पास कोई शेयर है ही नहीं। साफ हो गया। पफ
میں مثال دے رہا ہوں دوسری بڑی کمپنی کی، پف سلائی مشین آپ نے سب نے سنا ہوگا، اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ میں نے کچھ دن کام کیا شلمبرجر، ایک دنیا کی بہت بڑی آئل ڈرلنگ کمپنی ہے، 62 ملکوں میں کام کرتی ہے، آپریٹ کرتی ہے، ملٹی نیشنل، اس کا کوئی مالک نہیں۔ اس کا مالک ایک شلمبرجر تھا جو فرینچ تھا، اس نے بنائی تھی، وہ مرکب کے اب اس کے شیئر لوگوں نے خرید لیے، اب شیئر ہولڈر اکٹھے ہوتے ہیں سال کے سال اور اپنا کسی اچھے آدمی کو چن لیتے ہیں جو ان کو 1 سال چلاتا رہے۔ تو دنیا میں ایک مالک کے اور مزدور کی تبدیلی بیسیکلی بدل گئی۔ آج مزدور کو کہے بغیر 25,000 روپے مہینہ کی تنخواہ مقرر ہو گئی ہے، بغیر کسی ہڑتال کے، بغیر کسی جھگڑے کے۔ مدتیں ہو گئی ہیں ہڑتال اور جھگڑا کیے ہوئے، میں نے تو سنا نہیں۔ آخری بار وہ سنا تھا کہ رشید حسن خان اور مرحوم اور زین الدین خان لودھی نے لانڈی میں پرچی نہیں برچی کے نام پر ہڑتال کروائی تھی اور وہ ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے تو ہڑتال کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ سوسائٹی بدل گئی ہے۔ یہ سوسائٹی بدل گئی ہے تو اس میں ہمارے پاس جو سب سے بڑی کی بات ٹھیک کہہ رہا ہے ندیم ہمارا دوست، یہ بتانا آپ کو بھول گیا کہ یا جان بوجھ کے اس نے نہیں بتایا تکلفاً، 1996 میں 1996 کا ہی دور تھا شاید، نازش امروہوی جو تھے وہ انڈر گراؤنڈ سے باہر آ گئے، اور جب باہر آئے یہیں پریس کلب میں آئے تھے، یہیں انہوں نے اپنا جلوہ دکھایا تھا۔ تو اسی دن اس کے بعد جمال کے ہاں، جمال نقوی کے گھر پہ محفلیں ہوتی تھیں، اور میں تو غریب ہو چکا تھا اس وقت تک، تو جمال کے گھر پہ ہوتی تھیں محفلیں، اور محفلوں میں نازش نے میرے ذمہ لگایا کہ تم بات کرو گے پرانے کارل مارکس کے اینگل سے، اور ان کو ذمہ لگایا کہ یہ نئے دور کی بات کرے گا ندیم۔ یہ میرا خیال ہے کئی ہفتے ڈبیٹ ہماری ہوتی رہی، یعنی ہر ہفتے کے ہفتے ہوتی تھی اور کئی ہفتے ہوتی رہی یہ ڈبیٹ، اور ہم نے دونوں نے، میں نے بھی اور اس نے بھی، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بہت سیکھا ہے۔ لیکن یہ بات بیسیکلی صحیح ہے کہ مزدور نہیں رہا۔ آج کا مزدور جو ہے وہ ان پڑھ جاہل نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، یہ ہماری ایڈوانس سوسائٹی یہ کہتی ہے۔ اس کو 12 کلاس پڑھنا ہی پڑے گی، مینڈیٹری بنا دی ہے، لازمی بنا دیا گیا ہے ہر سوسائٹی میں کہ تعلیم کو 12 سال لازماً آپ کو اپنے بچے کو بھیجنا پڑے گا، نہیں بھیجیں گے آپ جل جائیں گے، وہ آپ کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ آپ بیمار ہوں گے تو آپ کا ہیلتھ انشورنس نہیں دے گی، آپ کو ہسپتال میں لے جائیں گے، آپ کا علاج کریں گے۔ تو تعلیم اور صحت یہ سوسائٹی نے اپنے ذمہ لے لی ہے، اور جب سوسائٹی نے تعلیم اور صحت اپنے ذمہ لے لی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ اب مزدور جو ہے وہ مزدور ہی نہیں رہا۔ منظور رضی بیٹھے ہیں ان کے پاس، منظور ابھی تک وہی پرانا سلسلہ چل رہا ہے، 1930 کی ریلوے چلا رہے ہیں، لیکن ماڈرن ریلوے تو یہ ہے، میں نے خود دیکھی دبئی میں میٹرو ہے جہاں کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی ڈرائیور نہیں ہے، ڈرائیور لیس گاڑیاں میٹرو چلتی ہے اور اسٹیشنز پہ رک جاتی ہے۔ میں نے ابھی پڑھا تھا کہ لنڈن میں، مجھے گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا لنڈن گئے ہوئے، لیکن جب میں گیا تھا تو اس وقت لنڈن کے انڈر گراؤنڈ کے 300 اسٹیشن تھے، 300۔ اب شاید کچھ بڑھ گئے ہوں گے۔ لنڈن میں 300 اسٹیشنوں پر ڈرائیور لیس گاڑیاں چلیں گی، کوئی ڈرائیور نہیں ہوگا، کوئی کنڈکٹر نہیں ہوگا، تو وہ طبقہ کہاں رہ گیا جو اس طرح سے مزدوری کرتا تھا، ہتھوڑا چلاتا تھا یا چوکٹی چلاتا تھا، چار چوکٹا کیا کہتے تھے اس کو، سوری
चार लूम्स को चलाता था, वो ख़त्म हो गया। अब तो ऑटोमेटिक लूम्स आ गई हैं। अब तो मज़दूर वो मज़दूर नहीं रहा। अच्छा, अब मज़दूर कल को उसके पास कुछ गंवाने को नहीं था, कुछ था ही नहीं, प्रॉपर्टी नहीं थी। आज तो मज़दूर बगल इसके, और वाकई आप हर मौजूद दुनिया में देखेंगे कि मज़दूर अपना किस्तों में घर बना लेते हैं। जिसको मज़दूर कहते हैं वो सब सोशल इंश्योरेंस के साथ और सोशल सिक्योरिटी के साथ अपना मकान बनाते हैं। उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके बच्चे बेहतरीन। मैं अमेरिका में था तो उसी वक्त मैंने टीवी पे देखा था, एक इंडियन आया था वहाँ, और उसने कहा कि मैं जब आया था तो मैं कैलिफोर्निया में 6 महीने फुटपाथ पे, ये फुटपाथ तो नहीं, टेबल, वो जो बेंचें होती हैं ना उसमें पार्क्स में, मैं पार्क में 6 महीने तक सोता रहा। मेरे पास सोने को जगह नहीं थी। 6 महीने के बाद उसने एक ऐसी इजाद की, काफ़ी अर्सा हो गया उस बात को, 20 साल हो गए, तो ऐसी इजाद की एप्लीकेशन कि वो $900 मिलियन का मालिक बन गया। वो आदमी जो फुटपाथ पे सोता था वो $900 मिलियन का मालिक बन गया। तो ये दुनिया वो बदल गई है। ना वो मज़दूर का कॉन्सेप्ट रह गया है, ना वो मालिक का कॉन्सेप्ट रह गया है। अब मालिक अगर है, अब मसलन PIA है या इनकी रेलवे है, तो इसका मालिक कौन है? स्टेट है, रियासत है। तो रियासत जो इख्तलाफ होगा इनको तो रियासत से करना पड़ेगा ना। इनको इख्तलाफ तो अब किसी सेठ से नहीं करना पड़ेगा। दाऊद सेठ जो ये डॉलेंस का सेठ था आखिरी, वो भी बेच के कनाडा भाग गया है। अब डॉलेंस उसकी दाऊद की फैमिली के से बाहर हो गई, कोई रहा ही नहीं। अब ये दुनिया इस तरह से बदल गई है, जिसको नदीम कह रहा है और बहुत सही कह रहा है कि इसको हमें विजुलाइज करना चाहिए। बाकी दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो अगर आप सुनना चाहें, कि असल कज़िया जो है वो ये नहीं है कि हमारा बयानिया क्या होना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए। बता दिया इसने, नदीम ने, कि 4-5 मोटी बातें हैं जो सारी दुनिया में मानी गई हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस में दस्तखत हो गए हैं चार्टर पे इंसानी हुकूक़ के, और उस पर सबको अमल करना है, ठीक। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि पहले हम नैब चलाते थे, वली खान लीडर थे, चलाते हम थे। ये इसमें कोई वो बात नहीं है छुपाने की। मैं आपको बताता हूँ, मिसाल देता हूँ एक, ये मेरे सामने की है। 1973 या 74 की बात है। ये वली खान लीडर ऑफ अपोजिशन थे, मैं और सैफ खालिद वहीं थे। कल रमज़ान कह रहा था तो सैफ खालिद और मैं वहीं थे। तो इस्लामाबाद में वली खान के उनको लीडर ऑफ अपोजिशन को 2 बेडरूम का मकान मिलता था, तो वो उसमें एक बेडरूम पे हम कब्जा किए हुए थे। तो वली खान को भुट्टो ने कहा कि आप मेरे साथ चलें इंडिया, 93,000 जो कैदी हैं इनको वापस लाने के लिए। वली खान ने हमसे मशवरा किया। हम दोनों तो करीब उसके साथ ही रहते थे ना, वहीं दूसरे बेडरूम में हम पड़े होते थे। तो हमने कहा वहीं पर ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट कहा कि साहब बिल्कुल ठीक है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। इंसानी कैदी हैं, हमारे कैदी हैं, उनको लाना चाहिए, लेकिन लाने के साथ एक शर्त तो रख दें। शर्त यह है कि दुनिया भर में जो लोग जो जंग में हथियार डाल देती है फौज, उसको फौज से निकाल दिया जाता है। तो ये जो 93,000 लोग आए, ये इनको डिसबैंड कर दिया जाए, इनको फौज से फारिग कर दिया जाए, नई भर्ती की जाए।
भुट्टो ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं अपने 93,000, उस वक्त 2 लाख फौज भी नहीं थी, 2 लाख शायद थी टोटल, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो रहेगा ही कुछ नहीं। तो हमने कहा नहीं, भर्ती करें। अब वो लड़ाई जो है, ये जब बार कभी कभार पूछता है, लड़ाई इस पर हुई है कि हम वली खान इस पर अड़ गए कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि आप ये तय न करें कि फ़ौज अपने हथियार डाल चुकी है, ये लड़ना भूल गई है, ये लड़ नहीं सकी है। जंग में वो ज़्यादा अहम होता है जो लड़ते हुए अपनी जान दे देता है, जंग में वो अहम नहीं होता कि अपनी जान बचा के हथियार डाल देता है। तो जिन्होंने हथियार डाला है उनको छोड़ दें, उनको अपने घर वापस भेजें, उनको पेंशन दें। मेरी बहन शाइना कह रही थी कि बजट के बारे में बता रही थी, तो उसमें शायद ये बताना भूल गई कि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो चलती है ना, वो 5 आज तो वो वली खान ने नहीं माना, वली खान नहीं गए, भुट्टो गए, और भुट्टो ने अंत शंत जो करना था कर आगे, वो तारीख का हिस्सा है।